الحمد لله وحده لا شريك له. الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداين له ولا مناظر له. وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وحده بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا. المتعالي بعظمته ومجده سبحانه أعلى مكانه أعز شأنه أعظم معمول وأكرم محمول. لا شريك له نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا حي من الأحياء ولا ميت من الأموات. هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر ليس دونه شيء، هو الباطن ليس فوقه شيء، هو الأول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الأنبياء محمد المصطفى ورسول المرتضى ونبي المصطفى وحبيب المجتبى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو غير ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون، وسلام على الأنبياء والمرسلين، وسلام على من اتبع الهدى والدين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام و سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ کریم کی لا ریب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔
بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین سامعین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پہلی دفعہ جناب ہمارے عزیز قاری محمد صالحین صاحب، انہوں نے ہمیں حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلی دفعہ تمہارے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زیارت کا شرف بخشا ہے۔ ہمارا اور تمہارا یہاں پہ مل کے بیٹھنا خالص ایک دینی تعلق کی بنا پہ ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی تعلق کی وجہ سے۔ ہمارے معززین علماء کرام بھی موجود ہیں، آپ لوگوں نے بھی ٹائم نکالا۔ یہ ایک عظیم لمحات انسان کی زندگی کے وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم نکال کے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے۔ بہت ایک اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، سارا دن لوگ بیٹھ کے کھیل تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی تاش کے کھیلنے پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن۔ وہ تمہارے لمحات سب سے زیادہ قیمتی ہیں جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے چند منٹ جو ہے تم بیٹھے۔ ان لمحات سے کوئی اعلیٰ لمحات نہیں ہیں، بس لمبی چوڑی بحث نہیں، دو باتیں سمجھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں کہنے کی توفیق دے۔ دنیا میں دو چیزیں محبت کے لائق ہیں اور دو چیزیں نفرت کے لائق ہیں۔ وہ دو چیزیں، ان سے محبت کر ساری دنیا سے زیادہ، جو ان سے محبت نہیں کرتا، جو ان سے نفرت کرتا ہے، تو بھی ان سے نفرت کر۔ ان دو چیزوں کے ساتھ محبت کرنا تیرے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جو ان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ان سے نفرت کرنا تیرا ایمان ہے۔ اب کون سی وہ اہم دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے لازم ہے؟ وہ دو اہم چیزیں کیا ہیں عام سادہ زبان میں؟ ایک ہے محمد کی ذات، دوسری ہے محمد کی بات۔ ذات سے بھی محبت کر، محمد کی بات سے بھی محبت کر۔ جو محمد سے نہیں محبت کرتا تو بھی اس سے نفرت کر، جو محمد کی ذات سے نفرت کرے تو بھی نفرت کر، جو محمد کی بات سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر۔ پیغمبر کی ذات سے محبت کر، پیغمبر کی بات سے محبت کر۔ آپ کہو گے سبب کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ پیغمبر کی ذات سے بھی محبت کریں، پیغمبر کی بات سے بھی محبت کریں؟ سبب کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی بات، پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات لا ریب ہے۔ پیغمبر کی جو بات ہے وہ قرآن ہے۔ پہلی سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ دیکھو، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی۔ علماء بیٹھے ہیں، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے، الکتاب کو معرفہ کر کے قریب پہ داخل کیا، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کتاب جیسی کتاب نہ آسمانی کوئی ہو سکتی ہے، نہ زمینی کوئی ہو سکتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک
لا عیب فی لا شک فی لا ظن، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر کی بات لا ریب اور پیغمبر کی ذات بے عیب ہے۔ اگر یہ دو صفتیں کسی اور انسان میں پائی جائیں یا کسی اور چیز میں پائی جائیں پھر وہ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہوگی۔ قرآن جیسی کوئی کتاب ہو سکتی؟ صاحب قرآن جیسا کوئی انسان ہو سکتا؟ نہ تو محمد کی ذات جیسی کوئی ذات ہے نہ محمد کی بات جیسی کوئی بات ہے۔ ان دو چیزوں سے محبت کر، ان دو چیزوں کی عزت کر، ان دو چیزوں کا اکرام کر، ان دو چیزوں کا احترام کر۔ کتنا؟ ساری دنیا سے زیادہ ان دو چیزوں سے محبت کر۔ جو ان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اب ذرا قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کر کے دیکھنا۔ فرمایا جو محمد کی ذات سے نفرت کر، جو محمد کی بات سے نفرت کرے، اگر تو نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے تو بھی اس آدمی سے نفرت کر، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے۔ نظام دنیا مسلمانوں 8 چیزوں کے اوپر چلتا ہے۔ 8 چیزیں پوری انسانیت کا نظام جو ہے، انسان محبت کرتا ہے، نسب، حسب، تعلق، خاندان، نظام دنیا کے اوپر 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے انسان۔ میں نہیں کہتا، قرآن اٹھا کے دیکھو، یا تو نسب اور حسب کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا نسل سے، نہ برادری سے، یا خاندان سے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پوری انسانیت کا دار و مدار 8 چیزوں پہ چلتا ہے۔ یا تو تمہارا باپ ہوتا ہے، یا تمہارا بیٹا، یا تمہارے بھائی، یا تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال، تمہارا کیا؟ تمہاری تجارت، بزنس، کاروبار۔ آخری 8ویں چیز کیا ہے؟ تمہارے مبانی، منازل، مساکن، گھر جو ہیں۔ ان 8 چیزوں کے علاوہ انسان کا تعلق کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، انہی کے اوپر نظام زندگی چلتا ہے۔ سورۃ توبہ قرآن خود اٹھا کے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، سنو ان 8 چیزوں سے بڑھ کے محبت کر میرے محمد کی ذات سے۔ قرآن نے شمار کر کے بتائی ہیں، میں نہیں کہتا۔ سورۃ توبہ خود جا کے دیکھنا، 10واں سپارہ۔ قرآن نے ترکتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إن كان آباؤكم، اور تمہارے باپ ایک طرف، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، ابنکم نہیں ابناءکم، چاہے 5 بیٹے ہیں چاہے 11 بیٹے ہیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، تمہارے بھائی چاہے وہ حقیقی ہوں، اخیافی ہوں، یا عینی ہوں، یا اللاتی ہوں، فرمایا جتنے بھی بھائی ہیں، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، کتنی بیویاں ہوں؟ قرآن نے جمع ذکر کی ہے، کتنی ہوں، چاہے آج کل تو ایک سنبھالنی مشکل ہے، قرآن نے جمع ذکر کیا ہے، بیویاں ہوں 2 3 4 تک کی حد ہے نا، جتنی بھی بیویاں ہوں، تمہارے باپ ایک طرف، تمہارے بیٹے ایک طرف، تمہارے بھائی ایک طرف، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا ننیال والا قبیلہ، ددیال والا قبیلہ، نیک کے سسرال والا قبیلہ، نسب اور حسب والا، اصل اور نسل والا، وعشیرتکم، ہر طرف سے تمہارا قبیلہ بھی، تمہارے باپ بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، بیویاں بھی،
تمہارا پورا قبیلہ بھی وعشیرتکم واموال اقترفتموها، جو تو نے مال کماتے کماتے جو تیری کمر ٹیڑھی ہونے لگی، جو تو نے مال بڑی محنت سے کمایا ہے، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ تیرا کاروبار، تیرا بزنس، تیری تجارت جو نفع کمانے کا چاہے وہ راس المال ہے، جو کچھ بھی ہے ساتویں چیز وتجارۃ تخشون کسادها، آٹھویں چیز کیا ہے ومساکن ترضونها، مساکن جمع مسکن کی، اصل میں مسکن وہ ہوتا ہے سکون سے، جس میں سکون نہ ہو وہ مسکن ہوتا، چاہے باہر لکھا بھی ہو سکن فلان یا مسکن فلان، اندر سکون نہ ہو تو وہ مسکن ہوتا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، او تیرے محلات، مکان، مبانی، منازل، مساکن، تیرے بڑے بڑے ہاؤس، تیرے ڈیرے، تیرے بڑے بڑے ندوات، تیری مجالس بڑی بڑی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو تمہیں بڑی پسند ہیں، جن کے اوپر تم بڑے خوش رہتے ہو، بڑے راضی رہتے ہو اپنی مبانی، مکان، منازل دیکھ کے۔ اے اللہ کون سی بات ہے، تو نے پوری دنیا کے نظام میں زندگی کو تو نے جمع کر دیا ہے، باپ کو بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، بیویاں بھی، قبیلہ بھی، تجارت بھی، مال بھی، دولت بھی، وعشیرتکم، ہر چیز اللہ تو نے جمع کی ہے، کون سی اہم چیز ہے جو تو نے بیان کرنی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا 8 چیزیں ایک طرف، کیا کرو؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان 8 چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کر تو میرے محمد الرسول اللہ کی ذات سے، پیغمبر کی ذات سے بھی محبت کر، کیوں؟ اس لیے سبب کیا ہے؟ لماذا نحب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم کیوں پیغمبر سے محبت کریں؟ قانون کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر کی ذات کے علاوہ کوئی بے عیب ذات ہو سکتی؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ مغفور، اور نبی علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بے عیب بنایا کہ نہیں؟ ہاں، بالوں کا جھڑ جانا عیب ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں، بالوں کا جھڑ جانا عیب ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ کہتے ہیں پیغمبر کے اوپر جادو ہوا، سر اور داڑھی کے بال جھڑ گئے، غلط ہے کہ نہیں؟ غلط۔ پیغمبر کی ذات کی بھی عزت کر، پیغمبر کی بات کی بھی عزت کر۔ انتصر شعرہ من راسہ ومن لحیتہ، پیغمبر کے سر اور داڑھی کے بال جھڑ گئے۔ اب ایمان سے بتاؤ کیا یہ چیزیں پیغمبر کے لائق ہیں؟ محمد بے لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ، جیسے قرآن کی مثال نہیں اسی طرح محمد کی بھی مثال نہیں۔ قرآن کو لا ریب بنایا، محمد کو بے عیب بنایا۔ قرآن میں ریب نہیں، محمد میں عیب نہیں ہے۔ کیوں ہم پیغمبر سے محبت کریں؟ پیغمبر کی ذات سے بھی محبت، پیغمبر کی بات سے بھی محبت۔ کتنی؟ فرمایا ساری دنیا کے خاندان سے، مال سے، دولت سے، تجارت سے، مکانات سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کر تو میرے محمد کی ذات سے۔ اب کیسے محبت کرنی ہے؟ جیسے محمد کے صحابہ نے کی۔ مثال ایک سنیں، عروہ بن مسعود الثقفی قریشیوں کی طرف سے سفیر بن کے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، غالباً 6 ہجری میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے لگا، آ کے باتیں کرتا رہا، کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأرى اشوابا خلیقا ان یفروا ویدعوک، اے اللہ کریم کے پیغمبر، حالانکہ محمد کو رسول نہیں مانتا، کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہے،
کہنے لگا اللہ کے پیغمبر تو نے پورے خاندان سے مخالفت لی ہے، اپنے اور بیگانے سب تیرے مخالف ہیں، رشتہ دار بھی مخالف ہیں، پورے قریشیوں کی مخالفت لی ہے، ان غریبوں کے اوپر تمہارے جو ساتھی ہیں ان میں کوئی غلام ہے، کوئی فارس کا رہنے والا، کوئی یمن کا رہنے والا، کوئی سیریا شام کا رہنے والا، کوئی کہاں کا رہنے والا، کوئی غلامی کی زندگی میں ہے، کوئی غریب ہے، ان غریبوں کے کہنے کے اوپر یہ غریب لوگ تیرے پیچھے ہیں، الیاذ باللہ یہ کوئی خاندانی لوگ بھی کوئی نہیں، یہ کوئی قوت طاقت اور پاور والے لوگ بھی کوئی نہیں، تم ان کی وجہ سے آ کے پورے قبیلے کی مخالفت لے رہے ہو۔ اَيَفِرُّوا وَيَدْعُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت تمہارے اوپر مشکل آئی یہ تمہارے ساتھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، لہذا تم کیا کرو پورے خاندان کی مخالفت نہ لو ان لوگوں کے کہنے پہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں بھی کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ پتہ کیا ہے، وَإِنِّي لَأَرَىٰ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا فَعَلُوا بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ساتھ دیکھتا بھی رہا کہ صحابہ کا برتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا ہے، ساتھ ساتھ منہ کے عینیہ، آنکھوں کے کناروں سے نا دیکھتا بھی رہا کہ صحابہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے آتے ہیں مجالس اور پیغمبر کی محفل کا آداب کیسے کرتے ہیں، کیسے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے، وہ ساری چیزیں بیٹھ کے دیکھتا رہا۔ اب نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان ساتھیوں کی وجہ سے آ کے پورے قریشیوں کی مخالفت کر رہے، یہ لوگ ایک ٹائم آئے گا تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، آخرکار پھر برادری ہی کام آئے گی، اور برادری وہ جو ساری تمہارے اوپر ناراض تھے۔ باتیں کرتا رہا۔ اب دیکھو یہ سفیر بن کے آیا، جب واپس جاتا ہے رائے دیکھ کیا ہے کہ محمد کی عزت ساری دنیا سے بڑھ کے عزت ہے، تیرے ایمان کی علامت ہے کہ تو محمد کی ذات کی بھی عزت کر، محمد کی بات کی بھی عزت کر، پیغمبر کی ذات سے بھی محبت کر، پیغمبر کی بات سے بھی محبت کر، اور ایسی کہ جس محبت کا اعتراف کافر بھی کرے، کیا اس سے بڑھ کے کوئی کر سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے محمد کے ساتھ کسی نے محبت نہیں کی۔ اس وقت وہ واپس جاتا ہے، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف جس وقت واپس جاتا ہے قریشیوں کی طرف، جا کے کہنے لگا وَاللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا، او ابو جہل اور دوسرے تیسرے لوگوں، او قریشیوں سن لو، اللہ کی قسم تم محمد کریم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، واللہ انی رأیت قوما وانی وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی ما رأيت ملكا قط يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا۔ کہنے لگے ہو میری قوم کے لوگوں سن لو، میں بڑی جگہ پہ سفیر بن کے جاتا رہا، ووفدت علی الملوک، میں بادشاہوں کی طرف سفیر بن کے جاتا رہا، ووفدت علی قیصر، قیصر روم کے بادشاہ کو، کسرا فارس کے بادشاہ کو، نجاشی شام کے بادشاہ کو، طبا یمن کے بادشاہ کو، فرعون مصر کے بادشاہ کو، ملک حجاز کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، یہ ساری اصطلاحات۔ تو کہنے لگا ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی ما رأيت ملكا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا۔ کہنے لگا سن لو اللہ کی قسم، میں جو ہے روم کے بادشاہ کی طرف بھی گیا ہوں، میں فارس کے بادشاہ کی طرف بھی، میں نجاشی کے پاس بھی، شام کے بادشاہ کی طرف، ہر طرف میں سفیر بن کے جاتا ہوں۔ ما رأيت ملكا،
میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ما رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کو بھی دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو ایسے تعظیم اور محبت کرتے دیکھا، کیسے؟ کما یعظم اصحاب محمد محمدا، جیسے میں نے محمد کے صحابہ کو محمد سے محبت کرتے تعظیم کرتے دیکھا ہے، ایسے میں نے کسی کو بھی دیکھا۔ قریشی کہنے لگے اس لیے قانون کیا تھا کہ محمد کی ذات سے بھی محبت کر، محمد کی بات سے بھی محبت کر۔ اس نے کہا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا واللہ انی رأیت قوما، اللہ کی قسم میں نے ایسی قوم دیکھی ہے، لما یجلسون امام رسول اللہ وحول رسول اللہ ویجلسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہم علی رؤوسہم طیر۔ کہنے لگے اور میں نے محمد کریم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ پیغمبر کی محفل میں کیسے بیٹھتے ہیں، کأنما علی رؤوسہم طیر، ایسے لگتا جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ، میں نے نہیں دیکھا کہ محمد کے صحابہ میں سے کوئی محمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تعظیما لہ، وہ پیغمبر کی محبت اور تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ آنکھیں بھر کے محمد کریم کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا یہ کیفیت ہے، اور کہنے لگا میں نے اور کیا دیکھا ہے، اذا تکلم خفضوا اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام جس وقت کلام کرنے لگتے ہیں، اذا تکلم جب کلام کرنے لگتے ہیں، خفضوا اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ ارادہ کرنے لگتے ہیں بولنے کا، ایسے یوں سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، زبان کو حرکت دینا تو دور کی بات، ان کے ہونٹوں میں بھی حرکت ہوتی، ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بولنے لگتے ہیں۔ کادو یقتتلون علی وضوئہ، ایک آدمی جو ہے نہیں دو نہیں، کتنے آدمی وضو والا پانی لے کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور جو وضو نہیں کروا رہے، کادو یقتتلون علی وضوئہ، دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، کادو ان یقتتلون علی وضوئہ، وضو اور وضو کہتے اس پانی کو جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، کادو ان یقتتلون علی وضوئہ، قریب تھا کہ محمد الرسول اللہ وضو کرتے، جس وقت پانی کے قطرے کا قطرہ بھی زمین پہ صحابہ نے گرنے دیا، قریب تھا کہ وہ محمد کے وضو والے پانی سے قطرے لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑتے، ایک کہتا میں نے محمد کے وضو کے پانی کا قطرہ لینا ہے، دوسرا لینا ہے، اسی طرح کادو ان یقتتلون علی وضوئہ ولا یسقط من شعرہ شیء الا خذوہ، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ آپ جب وضو کرتے وقت اگر کوئی قطرہ گرتا تو وہ نیچے گرنے دیتے، اگر کوئی بالفرض کوئی بال یا کوئی ایسی چیز کو ٹوٹ کے کوئی بھی چیز نیچے گرتی، الا اخذوہ، مجھے اس بیت اللہ کے رب کی قسم انہوں نے محمد کریم کے ساتھ
ایک پانی کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے دیا۔ سن لو قریشیو، تم کہتے ہو ہم نے محمد کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پیغمبر کو آنے نہیں دینا مکہ میں۔ وَلَا يُوَيْنِي رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُسَلِّمُونَهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا۔ بھول جاؤ تم محمد اور محمد کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں محمد کی ذات سے بھی محبت ہے، محمد کی بات سے بھی محبت ہے۔ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن پیغمبر کی ذات اور بات کے خلاف وہ کام کرتے۔ کیسے پیغمبر کی بات کی عزت ہے، بہت سی مثالیں ہیں۔ حنظلہ بن عامر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، گھر میں چلے گئے، آدھی رات کا ٹائم گزر جاتا ہے، آواز آئی ادھر سے، تعالوا ایھا الناس تعالوا الى الجنة والى جهاد في سبيل الله۔ فقام الصحابي وذهب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما قصر۔ مقاربت کے بعد صحابی رسول جلدی سے اٹھے اور میدان جہاد کی طرف چلے گئے۔ جہاد کے بعد صحابی رسول شہید ہو جاتے ہیں۔ جو آواز لگانے والا تھا اس نے آواز کیا لگائی تھی؟ سکھاؤ لوگوں، اللہ کے رسول تمہیں جہاد کی طرف بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے ہیں؟ اب عزت کیا ہے، محبت کیا ہے محمد کی ذات اور بات سے۔ صحابی نے دیر نہیں کی، اسی حالت میں اٹھ کے میدان کارزار میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے شہید ہوتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی حنظلہ، او لوگو صحابی کی طرف دیکھو۔ یوں اس صحابی کو پکڑ کے ملائکہ غسل دے رہے، صحابہ نے بھی دیکھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھا یہ ہمارے ساتھی کو ملائکہ غسل دے رہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا معاملہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی ما اعلم، اللہ کی قسم میں محمد جانتا۔ فاسألوا اہلہ ما شانہ، سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا میں جانتا۔ غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ کوئی پیر فقیر جانتا، کوئی ملا پیر جانتا، کوئی زندہ مردہ جانتا، کوئی بڑا پیر کوئی چھوٹا پیر جانتا، کوئی تعویذ گنڈے والا، کوئی جن، کوئی بھی جانتا۔ کون جانتا ہے سب چیزوں کا غیب کا علم؟ عالم ما کان وما یکون کون ہے؟ تو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے تمہاری قسمت میں شادی کوئی نہیں، وہ پہلے دو کروا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من جاء کاہنا او ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کیوں اس صحابی کو ملائکہ غسل دے رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا اعلم فاسألوا اہلہ ما شانہ، اس کے گھر والی سے پوچھو اس کا معاملہ کیا ہے۔ جمیلہ بنت ابی، صحابی کی بیوی کو پوچھا جاتا ہے، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آج شادی ہوئی ہے، مقاربت کے بعد آواز سنی کہ محمد جہاد کے لیے بلا رہے، غسل نہیں کیا، سیدھا میدان کارزار میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ فرمایا یہ ہے محمد کی ذات کی بھی عزت، محمد کی بات کی بھی عزت۔ جب ایسے کرتا ہے تو پھر غسیل الملائکہ، اس طرح مقام ملتا ہے۔ محمد کی ذات کی بھی عزت کر، محمد کی بات کی بھی عزت کر، ذات سے بھی محبت کر اور پیغمبر کی بات سے بھی محبت کر۔ ساری دنیا سے زیادہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف میں کھڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتحبنی یا عمر، عمر کیا محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا کتنی؟ فرمایا سب سے زیادہ الا نفسی، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ومن ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم مومن کامل نہیں ہوتا
جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ میں محمد سے محبت نہ کرے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ۔ دو چیزیں محبت کے لائق، دو چیزیں نفرت کے لائق۔ جو محمد کی ذات سے محبت کر تو بھی محبت کر، جو محمد کی بات سے محبت کرے تو بھی کر، جو پیغمبر کی ذات سے عداوت رکھے تو بھی اس کو دشمن سمجھ، جو محمد کی بات سے عداوت کرے تو بھی دشمن سمجھ۔ عمر ابن خطاب، بس مثال سمجھنے کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے یہ مثالیں کافی ہیں کہ پیغمبر کی ذات سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ ذات ہو سکتی نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، خطبہ جمعہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، فجا فصلى بالناس فلبس لباسا او ثيابا، حضرت عمر کپڑے پہن کے جمعے کے دن میں مسجد نبوی کے راستے، اس راستے سے آ رہے ہیں جس راستے کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کا گھر ہے، ادھر سے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اوپر سے حضرت عباس نے مرغی کے دو بچے ذبح کیے ہوئے تھے اپنی چھت کے اوپر، فذبح العباس فرخانا، دو مرغی کے بچے ذبح کیے حضرت عباس نے جو محمد کریم کے چچا ہیں۔ حضرت عمر آ رہے تھے، فصب عباس ماء بدم الفرخین، اوپر سے یوں پانی پھینکا اپنے چھت سے۔ جو لوگ مدینے میں جانے والے ہیں، جو گئے ہیں، ان کو پتا ہوگا، پتہ یہ مکان کدھر تھا؟ باب السلام سے جب آپ گزرتے ہو، 1 نمبر دروازہ، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے، 1 نمبر دروازہ، جس وقت تم اندر سے گزرتے غالباً 5ویں پلر کے پاس پہنچتے ہو، یہاں پہ مکان تھا حضرت عباس کا، اور اس کے آگے حجرہ تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، یوں امہات المومنین کے حجرے تھے، جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے، اس کے پیچھے حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے، آگے حضرت زینب کا تھا، اس کے آگے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی، اسی طریقے سے امہات المومنین کے حجرے تھے، اور اس طرف حضرت صحابہ کرام کے مکانات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستہ تھا، ادھر سے آئے، اور حضرت عباس کا میزاب پرنالہ جو بارش کا پانی نکالنے کے لیے ہوتا ہے وہ اس طرف تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گلی سے آ رہے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ ان صحابہ کے مکان بالکل متصل مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عمر جمعے کے دن آئے، اوپر سے انہوں نے 2 چوزے ذبح کیے حضرت عباس نے اپنی چھت کے اوپر، تو اس میں جو ہے اچانک پانی پھینکا گیا، نیچے سے حضرت عمر گزر رہے تھے، اور اس میزاب اور اس پرنالے سے پانی کے چھینٹے پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے اوپر، کپڑوں کے اوپر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے مسجد نبوی میں، وَصَبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ فَأَصَابَ عَلَى ثِيَابِ عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ۔ حضرت عمر کو تھوڑا غصہ آیا، فرمایا یہ جو عباس محمد کے چچے نے اپنے چھت کے اوپر جو پرنالہ لگایا ہے یہ یوں راستے کے اوپر آتا ہے، ایسے کرو فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ، اس کو نکال دو۔ اس وقت امیر المومنین کا حکم ہوا، انہوں نے پرنالہ اتار دیا۔ فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى بَيْتِهِ فَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ۔ حضرت عمر یوں واپس گئے، واپس جا کے اپنے کپڑے تبدیل کیے ہیں، کپڑے تبدیل کر کے ثم جاء فصلى بالناس، پھر دوبارہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں،
فصلی بالناس، آ کے لوگوں کو جمعے کا خطبہ دیا ہے، جمعے کی نماز پڑھائی ہے، اور ساتھ ہی حضرت عمر کہنے لگے او لوگوں آج میں تھوڑا تاخیر سے آیا ہوں، کوئی بندہ میرے اوپر اعتراض نہ کرے میری تاخیر کا عذر کیا ہے، میں کیوں تاخیر سے آیا ہوں۔ یہ جو عباس رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، حضرت عباس اپنے چھت کے اوپر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا پرنالہ یوں راستے کی طرف نکلا ہوا ہے، میں آ رہا تھا جمعے کے ٹائم کے لیے، انہوں نے پانی پھینکا، چھینٹیں جو ہیں میں عمر کے کپڑوں پہ آئے، کیوں دم مسفوح جو ہوتا ہے، جو گردن اور نرگٹ سے ذبح کے ٹائم پہ جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے پانی ملا ہوا وہ چوزے فرخان کا دم خون جو ہے میں عمر کے کپڑوں پہ لگا ہے، اس لیے میں واپس لوٹا، جا کے کپڑے تبدیل کیے۔ او معاشر المسلمین، او مسلمانوں کا گروہ، اس وجہ سے آ کے میں تاخیر سے آیا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ میرا معقول عذر ہے متاخر ہونے کا جو میں لیٹ آیا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کہنے لگے، کون ہے حضرت عباس پتہ ہے؟ سگے چچا ہیں، دو چچا نبی علیہ السلام کے اسلام میں داخل، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں عظیم جلیل القدر صحابی۔ تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر فَأَمَرْتَ بِقَلْعِهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امیر المومنین عمر، تو نے حکم دیا ہے یہ میرا پرنالہ نکالنے کا جو میزاب پانی والا ہے، اے امیر المومنین فَأَمَرْتَ بِقَلْعِهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر، جو تو نے پرنالہ نکالنے کا حکم دیا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے؟ اس جگہ کے اوپر میرے بھتیجے محمد نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا۔ انہو للموضع الذی وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرت بقلعہ۔ اے عمر، جو تو نے پرنالہ نکالنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی قسم یہ محمد نے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کے اوپر لگایا ہے، اس لیے میں اس پرنالے کو ادھر ادھر کر سکتا۔ جمعے کے دن مجمع عام امیر المومنین ہے مسلمانوں، یہ ہے محمد کی ذات کی بھی عزت، محمد کی بات کی بھی عزت۔ عمر نے کیا کہا؟ واللہ انی اعظم، او محمد کریم کے چچا، میں امیر المومنین معافی مانگتا ہوں، سامحنی سامحنی فاعف عنی، او چچا محمد کریم کے، اللہ کی قسم میں عمر کو اس بات کا پتہ کوئی نہیں، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کرنا۔ وَإِنِّي لَعَظِمُ، ابھی میں کیا کہتا ہوں، عظم لما سعدت علی ظہری، ابھی میں عمر اپنے وجود کو سزا کیا دینے لگا ہوں، مجھے پتہ کوئی نہیں تھا کہ محمد کریم نے یہاں پہ خود وہ پرنالہ نظام لگایا ہے، ابھی مجمع عام کے سامنے میری کمر ہوگی، محمد کا چچا میری کمر پہ سوار ہو کے اسی جگہ پہ دوبارہ وہ پرنالہ لگائے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد کی ذات کی بھی عزت اور محبت ہے، محمد کی بات سے بھی عزت اور محبت ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کوئی چیز نہیں منگوانی، کوئی سیڑھی سلم نہیں منگوانی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں یوں کھڑا ہوتا ہوں، میری کمر کے اوپر سوار ہو، میری کمر پہ سوار ہو کے پھر اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن، دنیا ساری سامنے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پہ پہنچے،
اور اپنی کمر رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے. فرمایا کوئی اور نہیں، محمد کا چچا عباس خود میں عمر کی کمر کے اوپر سوار ہو جائے. حضرت عباس کھڑے ہو کے فرمایا ضع فی الموضع الذی وضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او چچا عباس اسی جگہ کے اوپر رکھ جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. یہ ہے محمد کی ذات کی بھی عزت، محمد کی بات کی بھی عزت. پیغمبر کی ذات کی بھی عزت کر ایسے جیسے صحابہ نے کی ہے، محمد کی بات کی بھی عزت کر ایسے جیسے صحابہ نے کی ہے. تو جو پیغمبر کی ذات کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھ، جو پیغمبر کی بات کا دشمن ہے تو بھی اس سے نفرت کر، اس کو دشمن سمجھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او لوگو ایمان والو، جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، جو میرے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. جنہوں نے پیغمبر سے عداوت کی، کیسے 12 کلمات قرآن میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرا نبی جو تیری عزت نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان نہیں کہا، کل انعام بل ہم اضل، فرمایا وہ جنگل کے جانوروں سے بھی بدترین. سب سے عظیم ہستی تو محمد کی دنیا میں آئی، اس سے بڑھ کے کوئی عظیم شخص ہو سکتا؟ عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر کوئی ایسا فعل نہیں کیا اشارتاً یا کنایتاً جس میں دور دور سے بھی شبہ آتا ہو کہ کہیں محمد کے خلاف نہ کام ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کی عزت پتہ کیا کی؟ قرآن کی 27 آیتیں حضرت عمر بولتے جاتے، اللہ قرآن بنا کے محمد پہ نازل کرتا جاتا. ایک موقع ایسا آیا، نبی علیہ السلام نے عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ طلاق دے دی. جب طلاق دی حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر نے پتہ کیا کیا؟ فحصى على التراب فقال ما يعبأ الله بعمر وابنه. ہائے افسوس، ہائے افسوس، عمر تو مارا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو محمد کریم نے طلاق دی. ہائے میرا تو نسب والا تعلق ٹوٹنے لگا. فحصى على التراب على راسه، حضرت عمر سخت پریشان ہوئے، کچھ مٹی لے کے یوں سر کے اوپر بھی ڈالی ہے. لوگوں نے عمر کی حالت دیکھی. یہ کیوں ایسا کیا؟ کہ محمد کی ناراضگی دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے. حالانکہ معاملہ تو یہاں پہ اس مقام پہ تو ایسا تھا ہی نہیں، وہ معاملہ جو ایلا والا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. ان فجاء جبریل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یامرک ان تراجع حفصہ رحمتا لعمر بن الخطاب. او اللہ کریم کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں او عمر کی بیٹی سے رجوع کرو. ان اللہ یامرک ان تراجع حفصہ بنت عمر رحمتا لعمر بن الخطاب. اللہ کے پیغمبر اللہ کریم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ حفصہ سے رجوع کرو. کیا کرو؟ حفصہ سے رجوع کرو. رحمتا لعمر، عمر کے اوپر رحمت کرتے ہوئے تاکہ عمر پریشان نہ ہو. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اتنا مقام کہ عمر پریشان ہوتا، اللہ تعالی محمد کے لیے حکم نازل کر دیتے. وجہ کیا ہے؟ یہ 2 سبب ہیں، جہاں سے مرضی جا کے دیکھ لو. انہوں نے محمد کی ذات سے بھی محبت کی، محمد کی بات سے بھی محبت کی ہے. تو جو پیغمبر کی ذات کا دشمن ہو، محمد کی بات کا دشمن ہو، عمر اس کو پسند کرتا. معروف واقعہ تو نے سنا ہوا ہے، وہ آدمی فیصلہ لے کے آگے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، پھر دوبارہ فیصلہ لے کے حضرت عمر کے پاس چلے گئے. حضرت عمر کو کہنے لگے اے عمر تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے. ہم نے کہا جا کے عمر سے بھی فیصلہ کرواتے. فرمایا اچھا احکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا؟ فرمایا ہاں.
نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر سیدھا اندر گئے، اندر جا کے تلوار لے کے آئے، فرمایا جو میرے محمد کا فیصلہ نہ مانے، عمر نے تلوار مار کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ فرمایا جو محمد کی بات کی عزت نہ کرے، عمر کی تلوار اسی طرح فیصلے کرتی، گردن اڑا دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ انہوں نے پیغمبر کے فیصلے کو فیصلہ نہیں سمجھا، میں عمر کے پاس آئے، کیوں تلوار مار کے سر اڑا دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے میری محمد کی ذات کی بھی عزت، بات کی بھی عزت۔ اب ذرا سنیں پیغمبر کی بات کیا ہے۔ پیغمبر کی بات لا ریب، محمد کی ذات بے عیب ہے۔ قرآن پیغمبر کی بات ہے، قرآن میں شک، قرآن لا ریب اور محمد کی ذات بے عیب، دونوں میں شک ہو سکتا۔ کوئی کہے اللہ یعذ باللہ پیغمبر مجنون ہو گئے، پیغمبر پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، وہ تو جھوٹا ہے، لیکن محمد کی ذات میں اللہ عیب آنے دیتا۔ اب محمد کی بات کیا ہے؟ جن لوگوں نے پیغمبر کے خلاف ذرا سی بھی بات کی، قرآن دیکھ، اللہ نے فتویٰ پہلے لگایا ہے، پھر پیغمبر کی توہین والے کلمات قرآن نے بعد میں ذکر کی ہے۔ مکے والوں نے کیا کہا؟ یہ محمد جادوگر ہے، ایک بات۔ انہوں نے کہا محمد جھوٹا ہے۔ اب قرآن سے دیکھ، میں اپنی بات نہیں کرتا، قرآن کی بات سچ ہے کہ نہیں؟ بیان کرنا جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں؟ سچی بات بتانا چاہیے یا کہ کمر دے کے بھاگ جاؤں، چھپا کے چلا جاؤں؟ بتانی چاہیے کہ نہیں؟ اب قرآن نے کیا کہا؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر کذاب۔ قرآن نے کہا کہ نہیں؟ نعرے تکبیر، امام انقلاب علامہ سید خان صاحب ملتانی، جانشین امام انقلاب علامہ نعیم اللہ خان صاحب ملتانی، مسلک حق مرکزی اشاعت توحید و سنت، جیوے 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 جیوے، نعرے تکبیر۔ توجہ ہے بھائی؟ اگر پیغمبر کی ذات سے محبت نہیں، پیغمبر کی بات سے محبت نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ ذرا سی بات کی پیغمبر کے بارے میں، قرآن سے دیکھنا 12 کلمات، جہاں پہ اللہ کی اپنی ذات کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، بعد میں فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، بعد میں فرمایا کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ لیکن جہاں پہ پیغمبر کی ذات کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قال الکافرون، کہا کافروں نے۔ اب یا اللہ کیوں کافر ہیں؟ کیوں بنے کافر؟ قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کافروں نے کہا، پہلے کافر کہا، کیوں یہ کافر ہے یا اللہ؟ فرمایا قال الکافرون ان ھذا لساحر کذاب، اس لیے کافروں نے کہا کہ محمد جادوگر ہے، محمد جھوٹا ہے۔ اب اللہ نے کافر پہلے کہا کہ نہیں کہا؟ بعد میں ان کے کفر کا سبب بعد میں ذکر کیا ہے۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا ان ھذا لساحر کذاب، یہ جھوٹا بھی ہے اور جادوگر بھی ہے۔ کہا پہلے کافر کا فتویٰ لگایا، پھر کہا ان کے کفر کیا کفر ہے کہ محمد کی توہین کی۔ جو لائق محبت تھا، انہوں نے اس محمد سے نفرت کر کے پیغمبر کو ساحر اور کذاب کہا، لہذا اسلام سے ان کا کوئی تعلق۔ کافر کہا قرآن نے۔ دوسرا مقام آیا، فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا یا اللہ کیوں ظالم ہوئے، کس وجہ سے؟ فرمایا یہ ظالم اس وجہ سے ہوئے، انہوں نے کہا محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا۔ میں نہیں کہتا بھائی قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں، سورۃ اسراء، سورۃ فرقان 8 نمبر 47 نمبر آیت خود جا کے دیکھنا۔ قال الظالمون، ہم تو فتویٰ نہیں لگاتے، جس کے اوپر قرآن فتویٰ لگائے ہم وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ کہ ہمیں بتانے کی بھی اجازت نہیں؟ بتانا چاہیے کہ نہیں؟ جہاں پہ اس لیے
کہ سب سے دنیا میں سب سے محبت کے لائق دو چیزیں، ذات محمد کی اور بات محمد کی۔ جو پیغمبر کی ذات سے محبت نہ کرے، عزت نہ کرے، تو بھی اس کی عزت نہ کر، اس لیے کہ قرآن نے اس کی عزت نہیں کی۔ جو محمد کو ساحر کہا، قرآن نے کافر کہا۔ محمد کو کذاب کہا، قرآن نے کافر کہا۔ جنہوں نے کہا محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، قرآن نے ان کو ظالم کہا ہے، ہم نہیں کچھ کہتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالموں نے کہا تم اس آدمی کے پیچھے چلتے ہو جس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ مسحورا، مسحور کہتے ہیں جس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے۔ اب یہی لفظ توجہ کرنا، لوگ چکر بازیاں کرتے ہیں، دھوکے بازیاں۔ دیکھو جی مسحور کا معنی انہوں نے اور لیا ہے، قرآن نے دوسرے مقام پہ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے یہ لفظ بولا، اس نے کیا کہا؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے اعلیٰ درجہ، 8 درجے تفسیر کے اعلیٰ درجہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس نے کہا میں تو سمجھتا ہوں، فرعون نے کیا؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، ہے کہ نہیں قرآن کی آیت؟ کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو سمجھتا ہوں تو جادو کا مارا ہوا ہے، تیرے اوپر تو جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ وہی فرعون، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لساحر علیم، یہ بہت ماہر جادوگر ہے۔ اب دیکھو، دو کلمات فرعون نے موسیٰ پیغمبر کے لیے استعمال کیے۔ اس نے کہا ساحر علیم، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ علماء بیٹھے یہاں پہ 3 تاکیدیں۔ اس نے کہا ساحر بھی موسیٰ کو کہا فرعون نے، ساحر کا معنی ہوتا ہے جادو کرنے والا، مسحور کا معنی ہوتا ہے جس کے اوپر جادو ہو جائے، تو جس میں عقل نہ ہو پھر وہ ایسی باتیں ہی کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک ٹائم پہ ساحر ہوتا ہے یا مسحور ہوتا ہے، ایک لمحے میں 2 چیزیں جمع ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے پہلے ساحر کہا، پھر فرعون نے موسیٰ کو مسحور کہا۔ یہ دونوں کلمات قرآن اٹھا کے دیکھ، کافروں نے یہ دونوں کلمات محمد کے لیے استعمال کیے۔ قرآن نے کہا قال الکافرون ان ھذا لساحر کذاب، لا تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا محمد تو وہ ہے جو بہت بڑا جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، اور وہی قرآن کہتا ہے وقال الظالمون، ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اس آدمی کے پیچھے چلتے ہو جس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 2 کلمات فرعون نے موسیٰ کے لیے بولے۔ اگر فرعون موسیٰ کے لیے ساحر مسحور کہے، قرآن اس کو طغا، قرآن کہتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر کافر تھا۔ مقام جب موسیٰ کا بھی آئے اور محمد کا بھی آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقام اور فضیلت ہے نبی علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ نبوت میں برابر، انبیاء ہونے میں برابر ہیں، لیکن قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی گئی ہے مقام کے لحاظ سے۔ نبوت میں مساوی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 2 فتوے فرعون نے لگائے، کافر ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی محمد کے بارے میں یہ 2 باتیں کہے، ہم نہیں، او بھائی قرآن فتویٰ لگاتا ہے، ہم فتویٰ کہتے ہیں جی مرکزی والے فتوے لگاتے ہیں، او بھائی یہ مرکزی والا نہیں، یہ قرآن فتوے لگا رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا قال الکافرون، آیتیں یاد کر لینا، قرآن نے کہا کہ نہیں؟ ہم تو بھائی ڈرتے ہیں بھائی، ہم فتوے لگاتے تو جن کے اوپر قرآن فتوے لگائے، اگر ہم وہ لوگوں کو نہ بتائیں، ڈائریکٹ اللہ کی لعنت برستی ہے اس مولوی کے اوپر۔ دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ خود اٹھا کے دیکھو، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اللہ کی بھی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جو قرآن نے کہا وہ تو بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ وہ بھی چھپا دینا چاہیے؟ اب قرآن جو محمد کو جادو زدہ سمجھے، قرآن نے اس کو ظالم کہا، جو محمد کو جادوگر سمجھے، قرآن نے اس کو کافر کہا ہے۔ اللہ نے ہمیں قانون کیا بتایا ہے، اور میرا محمد محبت کے لائق ہے اور عزت کے لائق ہے۔
میں نے پیغمبر کی اتنی عزت کی ہے کہ میں نے تو محمد کا نام لے کے بھی ایک دفعہ قرآن میں پیغمبر کو بلایا، اور جنہوں نے نام لے کے بنایا اللہ نے کہا لا یاکلون، یہ تو ویسے پاگل لوگ ہیں، کہا کہ نہیں؟ قرآن مقدس میں 4 دفعہ لفظ محمد ہے، 1 دفعہ لفظ احمد ہے، پورے قرآن میں 1 دفعہ بھی یا محمد آیا۔ یہ تو پاگل ہے جو کہتے ہیں ہم نے یا محمد کہنا، وہابیوں نے جلتے ہیں چڑھتے ہیں رہنا ہے۔ قرآن نے اللہ نے محمد کی اتنی تعظیم کی، 1 دفعہ بھی نام لے کے بلایا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، قرآن میں یا ایھا الرسول 2 مقام پہ، یا ایھا النبی غالباً 13 مقامات کے اوپر آیا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جو ایسے کلمات تھے جہاں پہ پیغمبر کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد کی اتنی عزت کی کہ نام لے کے بلایا بھی، اللہ نام لے کے بلاتا بھی نہیں، اور تو محمد کا نام لے کے ان کے اوپر جادو کا اثر ثابت کر کے کہتا ہے پیغمبر کو ہوش نہیں رہی، سر اور داڑھی کے بال ختم ہو گئے، آپ کو امہات المومنین کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، فعل وما فعل، صنع وما صنع، آپ کو کہتے ہیں یہ کام کیا، کہتے میں نے کوئی نہیں کیا۔ الیاذ باللہ، ایسی باتیں محمد کے لائق۔ اس لیے پیغمبر کی ذات کی بھی عزت کر، محمد کی بات کی بھی عزت کر۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے تو یہ 2 چیزیں عزت کے بھی لائق ہے، محبت کے بھی لائق ہے۔ اگر جو ان 2 چیزوں کا دشمن ہے مومن مسلمان، سمجھ وہ تیرا بھی دشمن ہے۔ اگر تو ان 2 چیزوں سے محبت اور عزت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی بھی تمہیں حاصل ہو سکتی۔ وما علینا